اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ دوستو، بزرگ اور میرے دینی بھائیوں، گزشتہ جمعہ آپ حضرات کے سامنے میں نے سورہ کہف اور فتنہ دجال کے تعلق سے بات کی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی سورہ کہف کو پڑھتا ہے، ابتدائی 10 آیتیں بھی یا پھر آخر کی 10 آیتیں پڑھتا ہے، تو دجال کے فتنے سے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور سب سے بڑا فتنہ ہے دجال کا، ہر فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بچاتے ہیں۔ اور جمعہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو 8 دن تک ہر فتنے سے اللہ اسے محفوظ رکھیں گے۔ اگر دجال بھی اس زمانے میں آ گیا تو دجال کے فتنے سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ مفکر اسلام حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت ہی مشہور و معروف شخصیت ہے۔ ابھی حال ہی میں ان کا انتقال ہوا 2020 سال پہلے۔ بہت بڑے اللہ والے، بہت بڑے مفکر، بھٹکل میں بہت مرتبہ ان کا آنا جانا رہتا تھا۔ یہ اقرا مدرسہ آپ سنے ہوں گے، اس مدرسے کے بانی معاف کرنا فاؤنڈیشن میں انہوں نے فاؤنڈیشن کا پتھر رکھا تھا۔ بہت ہی مقبول معروف، عرب کنٹری میں بھی عرب لوگ ان کی بڑی عزت کرتے تھے۔ بڑے ہی مفکر تھے، دور اندیش تھے۔ یہی برما جس میں یہ حالات آئے کہ آپ نے دیکھا کہ وہاں کے مسلمانوں کے اوپر بڑا ظلم ہوا، وہاں کے بدھسٹوں نے کیا کچھ ظلم کیا، تو 40 سال پہلے حضرت علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں خبردار کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بہت بڑی نعمت دی ہے، ایمان کی، دین کی، اس نعمت کی قدر کرو اور یہاں کے لوگوں کو اس دین سے، اس نعمت سے متعارف کراؤ، ان تک یہ بات پہنچاؤ۔ تم بھی خود دین پر قائم رہو۔ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے تو وہ دن دور نہیں کہ تمہیں مار مار کے بھگایا جائے گا اور اس ملک میں رہنا تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا۔ یہ انہوں نے 40-50 سال پہلے، آج بھی وہ تقریر موجود ہے ریکارڈ میں۔ جب وہ حالات پیش آئے تو وہ تقریر جو 40-50 سال پہلے انہوں نے کی تھی وہ کیا کر دی گئی، وائرل کر دی گئی۔ دیکھو ایک مرتبہ کہا تھا حضرت نے، اس ملک کے مسلمانوں کو بھی انہوں نے کئی مرتبہ تنبیہ کی، ارتداد کے فتنے سے انہوں نے بچنے کے لیے اور اپنی اولاد کو بچانے کے لیے بڑی فکریں بھی کی۔ اس لیے ان کا نام ہی کیا پڑ گیا علماء میں، مفکر اسلام، فکر کرنے والے، بڑے دور اندیش تھے۔ یہ وہی مفکر اسلام ہے کہ آج سے 60-70 سال پہلے جب وہ عمرہ حج کرنے کے ارادے سے مکہ المکرمہ مدینہ المنورہ گئے اور ان کا دورہ ہوتا تھا عرب کنٹری میں، تو انہوں نے اپنے بھائی، بڑے بھائی سے اس موقع پہ خط لکھ کر کے یہ بات کہی تھی کہ برابر ہے ساری دنیا کا قبلہ کعبۃ اللہ ہے جو مکہ المکرمہ میں ہے، لیکن مکہ جن لوگوں کے قبضے میں ہے اور جو آج یہاں حکومت کر رہے ہیں ان کا قبلہ امریکہ اور اسرائیل ہے۔ یہ کب کہا انہوں نے؟ 60-70 سال پہلے، 1960 میں ایسا کچھ کہا تھا۔ اور آج آپ دیکھ رہے کیا حالات ہیں وہاں کے۔ ایسے دور اندیش تھے حضرت علی میاں رحمت اللہ علیہ۔ تو میں ان کا قصہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ اس سے متعلق ہے۔ حضرت علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ اپنے بچپن کا قصہ بولتے ہیں کہ میری والدہ تاکید کرتی تھی، بڑا زور دیتی تھی اس بات پر کہ ہر جمعہ کو سورہ کہف پڑھو۔ تو میں بچپن میں، امی کی بات ہے، میں پڑھتا تھا، علمی خاندان تھا ان کا، ماں کی تربیت ایسی کہ میں پڑھتا تھا۔ لیکن جب میں بڑا ہوا اس ٹائم پہ میرے کو سمجھ میں نہیں یہ بات کہ سورہ کہف جمعہ پڑھنے کے لیے میری والدہ کیوں کہتی ہیں۔ اس کے بعد میں بڑا ہوا، علم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ گیا، حدیث پڑھا، تو حدیث میں بھی یہ بات ہے، والدہ جب بولتی تھی تو حدیث کا حوالہ نہیں دیتی تھی، والدہ کی بات ہے بس،
میں کرتے چلا جاتا تھا, میں پڑھتا تھا. وہ پڑھتے پڑھتے مجھے سورہ کہف بائی ہارٹ یاد ہو گیا, حفظ یاد ہو گیا. جب میں بڑا ہوا تو میں حدیث میں بھی پڑھا کہ جو کوئی اس جمعہ میں سورہ کہف پڑھے گا تو وہ 8 دن تک ہر فتنے سے محفوظ رہے گا, اور اگر دجال بھی نکل آئے تو دجال کے فتنے سے بھی وہ محفوظ رہے گا. یہ میں نے پڑھا تو میرے دل میں بات آئی, آخر کچھ نہ کچھ سورہ کہف اور دجال کے فتنے کو آپس میں کچھ نہ کچھ مناسبت ہوگی, کچھ نہ کچھ تعلق ہوگا ہی. تبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کچھ ایسی تدبیریں ہوں گی سورہ کہف میں جن تدبیروں کے روشنی میں دجال کے فتنے سے بچا جا سکتا ہے. تو میں نے غور فکر کرنا شروع کر دیا کہ آخر وہ کیا تدبیریں ہیں, وہ کیا اس میں باتیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے فتنہ دجال سے بچا جا سکتا ہے. میں نے خوب غور کیا تو میرے دل میں بات آئی کہ واقعتاً اس میں ہے وہ چیز, وہ تریاق, وہ علاج جو دجال جو زہر پھیلائے گا, جو فساد پھیلائے گا دنیا میں, اس فساد اور زہر کا علاج اس سورہ میں واقعتاً موجود ہے. ایسی تعلیمات ہیں سورہ کہف میں جن تعلیمات کی روشنی میں ہر انسان اپنے دل اور دماغ کو دجال کے مقابلے کے لیے تیار کر سکتا ہے. ایسی باتیں اس کے اندر ہیں. تو میں نے غور فکر کیا تو پورے سورہ کہف کا جو موضوع ٹاپک مجھے نظر آیا وہ یہ کہ اس میں ایمان اور مادیت کی کشمکش, اس موضوع پر یہ سورہ کہف ہے. ایمان اور مادیت کی کشمکش. مادیت سمجھتے ہیں, آگ, پانی, مٹی, ہوا سے جو چیزیں بنتی ہیں وہ مادیت. یہ ساری دنیا یہ سب مادیت, مادی. تو ایمان اور مادیت کا کشمکش, اور اس موضوع کو سمجھانے کے لیے, اس کی وضاحت کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 قصے سورہ کہف میں بیان کیے. 4 قصے سورہ کہف میں اس وضاحت کے لیے, اس موضوع کی وضاحت کے لیے, ایمان اور مادیت کی کشمکش جو موضوع ہے اس کی وضاحت کے لیے 4 قصے اللہ نے بیان فرمائے. اور یہ جو 4 قصے ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسباب کچھ بھی نہیں, اصل مسبب الاسباب. 2 لفظ میں اگر بولنا ہو تو یہ ہے کہ اسباب میں کچھ بھی نہیں ہے اور اصل کیا ہے, مسبب الاسباب ہے. اب آپ کو چونک جائیں گے, اسباب کچھ بھی نہیں. دیکھیے ہم جس دنیا میں رہتے ہیں یہ عالم اسباب ہے, یہ دار الاسباب ہے. اسباب کے بغیر دنیا میں کوئی کام وجود میں نہیں آتا. پکی بات ہے. یہ دانا اگنا تو اس کے لیے پہلے بیج بونا پڑے گا, کاشتکاری کرنی پڑے گی, تب جا کر کے دانا کیا ہوتا ہے, اگتا ہے. آگ کے اندر جلانے کی صلاحیت ہے, آگ جہاں لگے گی جلائے گی. اگر آپ کو پیاس لگی ہے, پانی پیئیں گے تو یہ پانی کیا کرتا ہے, پیاس بجھاتا ہے. بھوک لگی ہے, کھانا آدمی کھاتا ہے تو بھوک مٹتی ہے. زہر کھاتا ہے, آدمی کی ہلاکت یقینی ہے. یہ دار الاسباب ہے, عالم اسباب ہے. تو یہاں اسباب ہمیں اپنانا ضروری بھی ہے اور اسباب کا یہ اثر ہے. لیکن اسباب کے پیچھے ایک طاقت ہے, غیبی طاقت ہے جو اسباب کو کیا کرتی ہے, کنٹرول کرتی ہے. یہ ہم ایمان والوں کا کیا ہے, نظریہ ہے. جن لوگوں نے اسباب پر مبالغہ کیا کہ اسباب 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 کے پیچھے وہ اتنا چلے کہ اسباب کے بغیر وہ بولتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اگر سب ہونا ہے تو اسباب ہونا, یعنی اسباب کو انہوں نے مؤثر بالذات سمجھا کہ اسباب کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. اسباب ہو تب جا کر کے نتیجہ ریزلٹ نکلتا ہے, اسباب کے بغیر ریزلٹ نہیں نکلتا. یہ نظریہ کافروں کا نظریہ ہے اور دجالی تہذیب کی یہ پہچان ہے کہ اسباب ہی کو سب کچھ سمجھا جائے. یہ دجالی تہذیب کی, کلچر کی پہچان ہے. ہم یہ کہتے ہیں ایمان والے, اللہ ہم سب کو ایمان والا بنائے, کہ اسباب ضروری ہے لیکن اسباب اس وقت تک کارگر نہیں ہوتے, مفید ثابت نہیں ہوتے, مؤثر نہیں ہوتے, نتیجہ خیز نہیں ہوتے جب تک اللہ کا حکم نہیں ہوتا. اللہ حکم دے تو یہ پانی پیاس بجھائے گا, اللہ حکم دے تو یہ کھانا بھوک مٹائے گا, ورنہ اللہ نہ چاہے تو یہی کھانا
پیٹ درد کا باعث بن کے بیماری کا بھی کیا بن سکتا ہے؟ کھانا ذریعہ بن سکتا ہے. آگ جلاتی ہے برابر، لیکن وہ جلانے کے لیے اللہ کے حکم کے کیا ہے؟ محتاج ہے. ہاں، تو اس طرح آپ ایک ایک بات کو سمجھتے جائیے کہ اسباب کے بغیر برابر ہے دنیا چلتی نہیں، لیکن اسباب کے پیچھے غیبی طاقت ہے. وہ غیبی طاقت کے حکم کے بغیر کوئی اسباب فائدہ نہیں پہنچاتی. میاں بیوی ملے، بچہ ہونا ضروری نہیں ہے. اللہ حکم دے تو بچہ ہوگا، نہیں تو نہیں. یہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی دکھاتے ہیں. کبھی کبھی ایسے واقعے دنیا میں رونما کرتے ہیں. آگ جلاتی ہے، لیکن اللہ کا اگر حکم نہ ہو تو وہ آگ نہیں جلا سکتی. پانی ڈبوتی ہے، ڈبوتا ہے پانی، لیکن اگر اللہ کا حکم نہ ہو تو پانی ڈباتا نہیں ہے. تو اللہ کے حکم کے محتاج سارے اسباب. یہ ایمان والے کا نظریہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان قصوں کے ذریعے ہی سمجھاتے ہیں سورہ کہف میں. اس میں سب سے پہلا قصہ کون سا ہے؟ اصحاب کہف کا. غور کیجئے، اصحاب کہف، غار والوں کا. کہف کے معنی غار کے. یہ غار والوں کا قصہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ بیان کیا ہے. غار والے کون ہیں؟ اصحاب کہف کون ہیں؟ یہ وہی نوجوان ہیں، 7 نوجوان تھے جنہوں نے اسباب کو چھوڑا. عیش، عشرت، مال، دولت، عزت، شہرت، سب کچھ چھوڑا. کس کے لیے؟ ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے دین کو بچانے کے لیے. ان نوجوانوں نے اسباب کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. ایک طرف اسباب کی دنیا تھی، دوسری طرف ایمان بچانے کی بات تھی. ان لوگوں نے کیا کر دیا؟ اسباب کو لات مار کر کے ایمان کو بچانے کی فکر کی. روم میں ایک بڑا بادشاہ تھا، اس زمانے کی بات ہے. وہ مشرک تھا، شرک پر بت پرستی کرنے والا، شرک کرنے والا تھا. اس نے اپنی عوام کو، پبلک کو، اپنے پرجا کو مجبور کر دیا تھا کہ ہر ایک بھی کیا کرے گا؟ شرک کرے گا. اب اس زمانے میں سمجھنا مشکل نہیں ہے، مشکل ہے. دیکھو حالات کیسے چل رہے ہیں ہمارے اس ملک کے. اس نے مجبور کر دیا تھا کسی بھی طرح سے یہاں اگر رہنا، میرے ملک میں رہنا ہے تو تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ بت پرستی کرنی پڑے گی، شرک کرنا پڑے گا. ایک اللہ کی جو بات کرتا ہے اسے تو گڑی پار کر کے رہیں گے. اسے زندہ رہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے اس ملک میں. اس طرح کا آرڈر جاری کر دیا تھا. ایسے میں بہت سارے لوگ اس کے ظلم سے ڈر کے ایمان سے ہاتھ دھو گئے، مشرک ہو گئے. بت پرستی انہوں نے اختیار کی، نام چینج کیا، دھرم چینج کیا، اپنا مذہب چینج کیا. لیکن کچھ لوگ تھے جنہوں نے اس کے ظلم سے، اس کے جبر سے، اس کے ڈرانے سے وہ ڈرے نہیں، بلکہ انہوں نے اپنے ایمان کو بچانے کی فکر کی. ان میں سے یہ 7 نوجوان تھے جسے اصحاب کہف ہم کہتے ہیں. ان کے سامنے اب 2 راستے. ایک راستہ یہ ہے کہ حکومت کے سامنے کیا کر دیا جائے. کیونکہ سٹیزن شپ ملنا تو ہمارے کو کیا، کیونکہ سب کچھ حکومت کے قبضے میں ہے، جگہ بھی اس کے قبضے میں، سٹیزن شپ ملنا تو بھی اس کے قبضے میں. دولت ہونا، کمائی ہونا، نوکری ہونا، کاروبار کرنا، کہ حکومت کے بغیر تو کچھ ہوتا نہیں. تو حکومت کی بات ماننے میں ہم کو یہ ساری سہولتیں مل سکتی ہیں. کون سی؟ ہم کو سٹیزن شپ بھی مل سکتا ہے، ہم کو یہاں رہنے کے لیے مکان بھی، نوکری بھی، کاروبار بھی، چھوکری بھی، سب مل سکتا ہے. اور دوسرا راستہ کیا ہے کہ سب کو لات مارو. کس کے لیے؟ اللہ کے توحید کے لیے، ایمان کو بچانے کے لیے. اب یہ 2 راستے ان کے پاس تھے. اب انہوں نے کیا کیا؟ ساری حکومت کی سہولت کو لات ماری. کہا حکومت کے سامنے ہم کیا نہیں کریں گے، جھکیں گے نہیں. ہم اپنے ایمان کی فکر کریں گے، اپنے دین کی حفاظت کے بارے میں ہمیں سوچیں گے. اب کیا کریں؟ اب دین کی حفاظت کرنا ہے، ایمان کی حفاظت کرنا ہے تو اس ملک میں رہتے ہوئے کرنا مشکل ہے، کیونکہ ایسا آرڈر اس نے پاس کر دیا ہے کہ ہمیں یہاں رہنا ہو تو پھر اس کی بات ماننا ہے. خوب اور کیا، دل میں بات اللہ نے بٹھا دی. کیونکہ ارادہ جب ہوتا ہے نا پکا کہ ہمیں ایمان بچانا ہے، کسی بھی طریقے سے ہمیں ایمان بچانا ہے، اللہ کی طرف سے پھر مدد بھی آتی ہے. ہم کچھ بھی ارادہ نہ کریں، اس کے لیے کچھ بھی پہلے ارادہ ہونا نا جی. کوئی سا بھی کام کرنے کے لیے ارادہ سے نہیں ہوا تو پھر اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا.
اللہ کے راستے میں جدوجہد کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے راستے کھولتے ہیں۔ انہوں نے پکا ارادہ کیا کہ ہم حکومت کے سامنے جھکیں گے نہیں، شرک نہیں کریں گے، بت پرستی نہیں کریں گے، اپنے دین کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایمان، دین، یہ ہمارے لیے امپورٹنٹ، ہم ایمان کو ترجیح دیں گے اور حکومت کی جتنی ساری سہولتیں ہیں وہ سب کو ہم کیا کر دیں گے؟ چھوڑ دیں گے۔ اب کیا کریں گے؟ شہر میں تو کوئی بات نہیں، جنگل جائیں گے۔ ارے یہاں پہ رہنے کے لیے جگہ نہیں، تو اللہ کی زمین وسیع ہے، اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ اگر ہم کریں گے تو اللہ ہمیں کیا نہیں کرے گا؟ ضائع نہیں کرے گا۔ ساری دنیا مل کر بھی ہمیں ضائع کرنا چاہے، وہ اللہ ہمارے اوپر نظر کرم کرے تو پھر کوئی ہمیں ضائع نہیں کر سکتا۔ یہ یقین ان کے دل میں بیٹھ گیا۔ ایمان جب آتا ہے نا تو یقین بھی ساتھ میں لاتا ہے۔ اللہ پہ جو بھروسہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ دل ایسا مضبوط بناتے ہیں کہ اس کے سامنے پہاڑ بھی آ جائے وہ پہاڑ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ چکنا چور ہو جاتا ہے۔ ایمان ایسی چیز ہے، ایسی دولت ہے۔ تو ایمان ان کے دل میں گھر کر گیا تو انہوں نے پکا ارادہ کیا ہمیں کسی بھی طریقے سے کیا کرنا؟ ایمان بچانا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ یہاں تو نہیں رہ سکتے، کہاں رہیں گے پھر؟ کوئی بات نہیں، شہر نے تو پروت، جنگل ویرانے میں جائیں گے۔ ہوتے 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 غار میں جا کر کے رہنے لگے۔ کچھ زیادہ راہ بھی توشہ وغیرہ کھانے پینے کے سامان بھی لے کے گئے، کچھ سکے بھی ان کے پاس تھے اس زمانے کے حساب۔ اور یہ بھی مت سوچیں یہ کچھ غریب لوگ تھے، پٹیچر لوگ تھے، ان کو کوئی مطلب نانا معزز خاندان میں مال و دولت والے تھے۔ یہ بھی بڑا سوچنے کی بات ہے۔ علماء مفسرین نے صاف لکھا ہے یہ معزز خاندان سے تعلق رکھنے والے، دولت اور کیا کہتے ہیں پراپرٹی رکھنے والے تھے۔ سب کو چھوڑا انہوں نے، کس کے لیے؟ ایمان کو بچانے کے لیے۔ یہی بات اللہ سمجھانا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ پر بھروسہ کر کے نکلتے ہیں تو غار میں چلے جاتے ہیں، پہاڑ میں، ایک پہاڑ میں غار سمجھتے ہیں، غار میں جا کر کے رہنے لگتے ہیں۔ سکون کی زندگی، کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ اب کتنا کھائیں گے؟ کتنا ہے ان کے پاس؟ تھوڑے دن تک وہ ساتھ تھا، کھانے پینے کی چیزیں، اس کے بعد کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی۔ اب لیکن اب کھانے پینے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ باہر آنا پڑے گا۔ تو باہر آئیں گے تو چھوڑیں گے نہیں یہ لوگ، پوچھیں گے نا کہاں ہے آدھار کارڈ، کہاں ہے آئیڈینٹی، کہاں ہے سرٹیفکیٹ؟ کیا کریں گے پھر؟ آئے نہیں۔ اللہ رب العالمین دیکھو نا کیا کرتے اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر نیند مسلط کرتے ہیں، سوتے ہیں، کھانا پینا ختم۔ اب وہ ساتھ میں کتا بھی گیا تھا ان کے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت، ساتھ میں کتا بھی گیا تھا، کتا بھی گیا، یہ بھی گئے، کھانا پینا ختم ہوا، اللہ نے نیند مسلط کر۔ سوئے تو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ، 1 رات 2 رات نہیں، کتنے رات سوئے؟ 309 سال تک سوئے۔ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9، 300 300 وَازْدَادُوا 9، ان کے معنی 9، 309 سال سوئے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کیسے مدد کرتے، دیکھو کیسی حفاظت کرتے، دیکھو ان کی کیسی حفاظت کرتے۔ اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتے۔ ہاں، اللہ یہ بات سمجھانا چاہتے ہیں۔ ایمان کو بچانے کے لیے انہوں نے یہ قربانی دی تھی، سب کچھ لات مار کے چلے گئے تھے، اللہ نے ان کی حفاظت کی شکل کیسے دی دیکھو۔ اور اس کے بعد اب ایک ہی طرف اگر وہ لیٹے لیٹے رہیں گے تو گل سڑ کر ان کا جسم کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ خود اپنی قدرت سے ان کو پلٹاتے تھے، ادھر ادھر پلٹاتے تھے۔ اس کے بعد سورج کی تپش، سورج کی گرمی، اس سے بچانے کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب سے اس کا انتظام کیا۔ سورج کی تپش بھی ان کو جتنا ہونا اتنا، اس کے بعد تپش بھی ختم۔ اس طرح سے 309 سال تک آرام سے سوتے رہے، جنت کے مزے لیتے رہے آرام سے۔ 309 سال کے بعد میں بیدار ہوتے ہیں، بیدار ہوتے ہیں۔ اب بحث چھڑتی ہے ان کے آپس میں، اللہ نے اس کو بھی بیان کیا۔ کتنے دن سوئے جی؟ ہمیں 1 رات رہیں گا، آدھا دن رہیں گا، 1 دن رہیں گا۔ ارے چھوڑو جی، اللہ کو معلوم ہے کتنا دن سوئے۔ ایک آدمی ایسی بات بولتا ہے، عقل مندی کی بات، کئی کے لیے بحث کرنے کا، چرچا کرنے کا؟ اللہ کو معلوم ہے، چھوڑ۔ ایسی بات بحث نہیں کرنے کا جس کا ہمیں کوئی علم نہیں۔ بعض لوگ ایسے چرچا کرتے رہتے، معلوم نہیں، جڑا نہیں معلوم نہیں، چرچا کئی کے لیے معلوم نہیں، تو چرچا کرنے کا، کئی کو وقت ضائع کرنے کا؟ اللہ نے یہ جو وقت دیا نا بہت قیمتی وقت ہے، اسے اللہ کے ذکر میں یاد صرف کرنے کا، استعمال کرنے کا۔ بہرحال 309 سال تک بھوک نہیں لگی ان کو، پیاس بھی نہیں لگی، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اللہ رب العالمین اپنی قدرت سے انہیں کیا کرتا رہا؟ سلاتا رہا، آرام سے سوتے رہے۔ 309 سال کے بعد اٹھے تو بھوک لگی،
اب بھوک لگی تو سکے تھے ان کے پاس ابھی کھانے کے لیے. انہوں نے یہی سوچا, ان کو کیا پتا کہ یہ جب سوئے 309 سال ادھر حکومت اکھاڑ پچھاڑ یہاں ہوتی رہی, حکومت بدلتی رہی, لوگ آتے جاتے رہے. وہ جو مشرک بادشاہ تھا, اب مشرک بادشاہ چلا گیا, اب یا موحد بادشاہ آ چکا تھا حکومت میں, توحید پرست. اب ان کو بھوک لگی تو اب ایک آدمی کو تاکید کر کے بھیجے, دیکھو تم جا کر کے کھانا لے کے آنا, وہ بھی پاکیزہ حلال کھانا. یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان, ازکا ایک دم پاکیزہ کھانا لانا, حلال کھانا. ہاں حلال لکھ کر رہتے نا, وہاں نہیں جانے کا, پکا معلوم کرنے کا. وہ نہ بول کے ہندو لوگ بھی ڈالتے حلال حلال, اب وہ تو فیشن ہو گیا ابھی حلال حلال. غیر کا بھی رہیں گا انہیں بھی حلال حلال بول کے ڈالتا ہے. ہمیں ایسا نہیں کرنے کا, ہم کو ذرا غور فکر سوچنے کا, سمجھنے کا نہیں. ویج کھانے کا, نان ویج کھانے میں بڑا مسئلہ ہے. خیر, تو تاکید کر کے دیکھو کہیں کسی سے جھگڑا نہیں کرنے کا. بات میں ہو سکتا ہے جھگڑا ہو جائے, پھر جھگڑا ہونے کے بعد تمہارا راز فاش ہو جائے, راز فاش ہونے کے بعد تم بھی پکڑے جاؤ گے, ہم سب بھی پکڑے جائیں گے. ان کو کیا پتا تھا یہاں حالات ایک دم چینج ہو گئے ہیں, اس لیے تاکید کر کے یہ بیچارہ ایک نوجوان آیا سکہ پکڑ لے کر کے کھانا لینے کے لیے. اس زمانے کے حساب سے ہوٹل یا کسی دکان میں جا کر کے کھانے کے لیے خریداری کے لیے خریدا, اور خریداری کرنے اب کیا کہتے ہیں سکہ دیا. خریدنے کے بعد سکہ دیا تو وہ دکاندار حیران پریشان. اس نے کہا یہ سکہ, یہ کون سا سکہ, کہاں سے؟ اب اس نے کیا سوچا, یہ کوئی جاسوس ہے. بولا تم کون ہو, کس ملک کے ہو, لگتا ہے تم ہمارے دشمن کا جاسوس ہو, ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں. ایک دکاندار دوسرے دکاندار کو بولا, دوسرا تیسرے کو. اس طرح بات ہوتے ہوتے پھیلتی گئی, بات سارے شہر میں بات پھیل گئی. اب یہ چاہو نہ چاہو اس نے ابھی مجبور ہو کر کے اپنے راز کو فاش کر دیا. کہا میں اصل میں ان 7 نوجوانوں میں سے ایک ہوں جو توحید کے عقیدے کو بچانے کے لیے, ایمان بچانے کے لیے ایک زمانے میں بادشاہ تھا. اس نے معلوم کر لیا ایک زمانہ ایک دم چینج ہو گیا, ابھی ایک دم 309 سال ایک دم آگے ہم چلے گئے ہیں. تو اس نے کہا اصل میں یہ بات ہے, ایسی بات ہے 309 سال پہلے تم مطلب راتوں. اب وہ قصہ ہے نا, یہ جو گئے تھے تو شہر میں چرچا ہوا تھا, یہ نوجوان کہاں گئے کہاں گئے. اب ایک آدمی بھی اگر لاپتہ ہوتا ہے تو لوگ کیا کرتے ہیں, اخبار میں ڈالتے ہیں, پولیس اسٹیشن میں بھی خبر کرتے ہیں ہمارا بچہ نہیں کہاں گیا. یہ 7 نوجوان بھی اس زمانے میں جو گئے تھے تو چرچا تھا ہر گھر میں. عورتیں بچوں کو سمجھاتی تھی, دیکھو ایک 7 نوجوان تھے جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے حکومت کو لات مار کے ساری دنیا کی عیش عشرت سب کو چھوڑ کر کے وہ چلے گئے تھے. پتہ نہیں کہاں گئے تھے, لیکن وہ ایمان کو بچانے کے لیے ان کے ایمان کے قصے وہ چرچے میں تھے. تو ایسے میں یہ لوگ جب معلوم ہوا کہ یہ 309 سال پہلے کے نوجوان ہیں جو اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں جا کر کے پناہ لیے تھے, تو ہوتے ہوتے یہ بات بادشاہ تک پہنچی. بادشاہ تو موحد تھا. اب بڑے بڑے وزیر, بڑے بڑے منتری, بڑے بڑے, اب ہوتا ہے نا 309 سال سوتے رہے. 300 کیا معمولی کرامت ہے جی, زبردست کرامت ہے. لوگ کرامت کا انکار کرتے, حالانکہ قرآن کریم کرامت کی بات کرتا ہے. اصحاب کہف کا 309 سال سونا یہ کوئی معمولی کرامت ہے. تو کرامت جب ظاہر ہوتے تو لوگ کیا کرتے, اب ایک مچھی میں اللہ لکھ کر ہے, لوگ کیسے جاتے, مچھی میں اللہ لکھ کر ہے, کہاں بنگلور میں لوگ جاتے دیکھنے کے لیے, ہے نا, ہوتا ہے ایسا. تو 309 سال نوجوان ایسے سوتے رہے, اور 309 سال کے بعد میں وہ اٹھ کر کے آئے. بولے تو تعجب کی بات ہے. تو لوگوں میں یہ چرچا ہوا, چیمیں گویاں ہوئی, تو پھر ان کی بڑی شہرت ہو گئی. اب دیکھو ایک زمانہ تھا یہ زیرو تھے, یہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے گئے, کا کوئی بھی ان کا سہارا نہیں تھا, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں تھا, سب حکومت کے چیلے تھے. اب یہ زیرو سے ہیرو بن گئے. اب لوگوں کے دیکھو نا, دیکھو اللہ رب العالمین پہ بھروسہ کر کوئی نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیسی عزت دیتے. ایک زمانہ تھا ان کو چھوٹی سی جگہ بھی نہیں مل رہی تھی بیٹھنے کے لیے, رہنے کے لیے, کیونکہ وہ ایمان والے تھے. اب لوگ ان کو اپنی آنکھوں میں بٹھانے کے لیے تھا. سارا ملک, سارا شہر ان کو دیکھنے کے لیے تڑپ رہا ہے, زیارت کے لیے تڑپ رہا ہے. اب سب زیارت کے لیے جاتے, بڑے بڑے وزراء, بڑے بڑے مالدار, سب کونے ہو غار کے پاس جاتے. اللہ رب العالمین کی حکمت دیکھو, اللہ رب العالمین انہیں موت دیتے تھے, وفات دیتے 7 کے 7. دیکھو 309 سال تک اللہ تعالی نے موت نہیں دی. اب دیکھو اللہ تعالی نے موت دے دی, وفات دے دی, اور غائب کر دیا. کہاں ہے معلوم کچھ نہیں. ہو سکتا ہے نا اگر رہیں گے چھوڑیں گے,
ارے چھوڑیں گے؟ ارے جس سے بچنے کے لیے وہ گئے تھے، ایمان بچانے کے لیے، شرک سے بچنے کے لیے، لوگ پھر کیا کریں گے؟ شرکج کریں گے۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا کر دیا؟ غائبج کر دیا۔ غار تھا، اب غار میں وہ کہاں ہے معلوم نہیں، اللہ تعالیٰ نے وفات دے دی اور اس کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ نے غائب کر دیا۔ بہرحال یہ قصہ پہلا قصہ ہے، مجھے اس میں تفصیل، میں نے آپ کے سامنے تفصیل نہیں رکھی، صرف اشارے میں نے کر دیے۔ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس میں سبق یہ ہے، جو دنیا کے چمک دمک کو دیکھ کر کے اپنے ایمان کو بیچ دیتے ہیں، اپنے ایمان کا سودا کرتے ہیں، ان کے لیے اس میں بہت بڑا سبق ہے۔ یہ اصحاب کہف کو اللہ نے سب سے پہلا قصہ اس میں نقل کیا اور یہ بتایا، دیکھو جب بھی ایمان اور دنیا کے درمیان میں کشمکش ہو، ایمان اور مادیت کے درمیان میں کشمکش ہو، مقابلہ ہو، تو دولت کو، دنیا کو لات مارو اور ایمان کو بچاؤ، چاہے اس کے لیے کتنی بھی قربانی دینی پڑے، تمہاری سٹیزن شپ چھین بھی لے جائے کوئی بات نہیں، ایمان اگر مل گیا نا تمہارے پاس، اس سے بڑی دولت کوئی بھی نہیں۔ یا اللہ تعالیٰ ہمارے ذہن میں یہ بات بٹھانا چاہتے اس قصے کو نقل کر کے، ایمان سب سے بڑی دولت، یہ جتنے سب بھوک رہے ہیں نا، ان سے کچھ ہونے والا نہیں، اللہ سے ہونے والا۔ اللہ اگر چاہے ہمیں بچانا تو ساری وی ایچ پی RSS مل کے بھی کچھ نہیں کر سکتے، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ سے ڈرنا ہے۔ جیسے اصحاب کہف صرف اللہ سے ڈر کر انہوں نے کیا کیا؟ چلے گئے، اللہ کے بھروسے پر چلے گئے، اللہ نے ان کی مدد کی۔ کیا اللہ آج اتنی اس کی پاور نہیں ہے، اس کی اتنی طاقت نہیں ہے؟ ہمارا ایمان ہے، اللہ کی طاقت میں کبھی کوئی کمی نہیں آتی، وہ طاقت کے ساتھ ابھی بھی ویسی طاقت والا ہے، وہ بہت پاورفل ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ دنیا کچھ بھی ہو جائے، ہمارا کتنا بھی نقصان ہو جائے، ہماری سٹیزن شپ کے سلسلے میں کتنے لوگ کیا فکر مند ہو گئے تھے نا جی، نہیں ہو گئے تھے؟ ارے سب سے بڑی دولت ایمان ہے، اس سے بڑی دولت اور کوئی نہیں، کوئی نعمت اس سے بڑی نہیں ہے۔ اس لیے ایمان کو بچانے کے لیے کچھ بھی ہو جائے، اصحاب کہف ہمارے لیے ماڈل، ہمارے لیے کیا ہے؟ سبق، عبرت۔ ٹھیک ہے، تو اس کے بعد اور 3 قصے ہیں، اسے بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا۔ ہر قصے سے سبق لینا ہے، یہ نہیں کہ قصہ سنے اور چل دیے۔ قصے سے سبق یہ ہے کہ ہمیں ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے بڑی سی بڑی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا ہمیشہ۔ دنیا چند روزہ ہے، یہ کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، آپ کتنا بھی دن رہو لیکن آپ کو چھوڑ کے جانا ہے۔ لیکن ایمان اگر نہیں ہے تو یاد رکھنا بہت بڑا خسارہ ہے، جہنم میں جائیں گے نا، کبھی نکلیں گے بھی نہیں۔ وما هم بخارجین من النار۔ اس لیے ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی قرآن کریم میں بتائے گئے قصوں سے عبرت حاصل کرنے، سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اپنے اور اپنے اولاد کے ایمان کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔